جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ ہر عورت کی طرح میں بھی آپ کو یہی کہوں گی، سارا دن مصروفیت میں گزر جاتا ہے. صبح کے 4 بج رہے ہیں، ٹائم کہتے ہیں تو کھا لیتی ہوں، لیکن میں نے اسٹینڈ پہ لگایا ہوا اس کو. یہ صبح کے 4 بج رہے ہیں. دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں سو جاتی جب کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو میں سو جلدی جاتی ہوں. پہلے امی سے بات کرتی تھی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ لمحے جو میں اپنی امی کے ساتھ گزارتی تھی نا، میں سو کے گزار لوں. تو پھر یہ ٹائم ہوتا ہے، مطلب 2 بجے کے بعد اٹھ کے پھر امی کے لیے کوشش ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے جو جتنا. یہی میری بھی دعا ہوگی، سب ماں باپ کی ہوگی کہ اولاد اچھی ہو. یہی صلہ ہوتا ہے، یہی اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جس کی ہر ماں باپ کو میرے خیال میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اولاد دے، نیک اولاد دے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کوئی دکھ نہ دکھائے. تو میری بھی بس اس ہر ماں باپ کی طرح یہی دعا ہوتی ہے. پتہ نہیں باقی سی بات ہے، ہم کب بیٹی سے ماں سے بنے اور ماں سے اتنے بڑے کیا کہتے ہیں مرشد بن گئے، دعائیں کرنی شروع کر دی. ایکچولی میں یہ ہے کہ ولاگنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل کام تو نہیں ہے، کانفیڈنٹ ہوں میں، لیکن پھر وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کیمرہ ساتھ پکڑنے والا ہو. موسٹلی میں اکیلی ہی ساری گروسری کرتی ہوں، اکیلے ہی شاپنگ. بیٹی کی چیز میں کئی دفعہ بیٹی کو ہنستی ہوں، مطلب میری اپنی بیٹی کے ساتھ سب ماؤں کی ہوگی، لیکن میری اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی زیادہ وہ ہے کہ مجھے اس کی ضروریات، اس کی ہر چیز کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز چاہیے، اس کو یہ چاہیے، اس کا فنکشن آنے والا ہے تو یہ چاہیے، اس کی باتوں میں یہ چیز ختم ہوئی ہوئی ہے، اچھا بھی یہ چاہیے. اس کو کہنا نہیں پڑتا مجھے. تو میں اس کو کئی دفعہ یہ کہوں تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مما، ساری مما ایسے ہی کرتی ہیں. میں کہ نہیں، ساری نہیں کرتی. تو اس کے مطلب پہلے ہی میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کی چیزیں پوری کر دوں. اور دوسری بات، بس آج سارا دن اسی کاموں میں گزرا، اور کام والی بھی بیچ میں گھر کے کام بھی چلتے رہے. بھنڈیاں آ گئی ہیں سیزن کی، آج بھنڈیاں پکائی تھی. اور چادر میں نے اتنی بڑی اس لیے کی ہوئی، آپ سوچ رہے ہیں کہ چادر، یہ چادر جو ان سے میں آپ کو دکھا رہی تھی، اس کو یہاں سے بھی دیکھیں. یہ مجھے نا گفٹ آیا ہے گلگت، گلگت سے آگے جگہ یا گلگت ہے کچھ جگہ، وہاں میری ایک دوست ہی بنی تھی. تو یقین کریں کہ آپ یہاں کی چادریں دیکھیں، اس کے نا ہر غور سے دیکھیے گا، پیور وول کے ہیں، اور اتنی گرم ہے نا کہ اگر آپ اس کو اسی طرح جیسے میں نے کی ہوئی ہے نا، ایسے کر کے کام کو کر رہے ہیں نا، تو آپ اچھے خاصے گرم رہتے ہو. کوئی سویٹر کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی. اس کے بعد اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ 2-3 شعر جو تھے وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. مجھے شیئر میں اس لیے کرتی ہوں، کرنا آپ سے سارے شیئر کرتی ہوں جو مجھے اچھے لگے ہوتے ہیں، یا کچھ خود بھی کہہ لیتی ہوں، وہ میں آپ سے ہمیشہ شیئر کرتی ہوں. میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا، میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا، اور ترکے تعلق کی وضاحت بھی نہیں کرتا. میں اپنی جفاؤں میں نادم نہیں ہوتا، میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا. احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر، احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر، میں جبار مسلسل کی شکایت نہیں کرتا. تو بات یہ تھی. بتائیے گا شعر کیسے لگے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. یہ جیسے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں نا، اتنا ہی مجھے شوق ہے اس شعر کا. یہ نہیں کہ میں کوئی شاعرہ ہوں یا مجھے کسی مشاعرے میں جانے کا شوق ہے. بس میرا خیر ادبی گھرانہ ہے، سارے ہی لٹریچر کے ہیں، تو وہ
کہتے ہیں نا آٹومیٹکلی ادب میرے اندر رچا بسا ہے، تو مجھے اچھی پوئٹری بہت اچھا لگتا ہے. پھر اچھی پوئٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ سارا وقت مطلب پوئٹری پہ ہی بات کی جائے. اور باقی یہ ہے کہ میں نے اس دن کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ میں اتنی پروفیشنل نہیں ہوں. میں تو ہوتا نہیں پروفیشنل. میں نے بڑی ہمت کر کے کوشش کر کے میں نے یوٹیوب کو جوائن کیا ہے، کیمرے کے سامنے آئی ہوں. اور آپ نے میری بہت سپورٹ کرنی ہے. آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ سمجھیں کہ میں ڈسہارڈ ہو جاؤں گی، مشکل ہو جائے گا میرے لیے. اور دوسرا یہ کہ جب میں گلاسز لگاتی ہوں نا تو آپ بھی اندازہ لگائیں کہ میری آئی سائڈ سے نزدیک کی خراب تھی، لیکن اب کچھ رو کے نا تو دور کی بھی خراب ہو گئی. مجھے مستقل لگانی پڑتی ہے. تو بہت سے غم ہوتے ہیں انسان کے دل میں، اور ہر انسان اپنی جگہ پہ کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، ہر محاذ پہ ہوتا ہے. لیکن مجھے صرف ایک ہی میری دعا ہے، اور اس ٹائم اس لمحے میرے خیال میں جو بھی سن رہا ہے، جو بھی دیکھے، تو اس لمحے میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے، نیکی کے راستے پہ جائیں. ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اور باقی یہ کہ ریسیپی میں انشاءاللہ آپ کو نوڈلس کی میری ریسیپی بہت پسند آتی ہیں، تو کوئی جو بھی بناؤں گی تو پھر میں ریسیپی کور کرنے کی کوشش کروں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہو رہی تھی چیزوں کی، بالوں کی. میں نے کہا تھا کہ اسکن کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اسکن ٹون بالکل بدل گئی تھی. اب یہ کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتی ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، میرے جیسے جو لوگ ہیں جن کا مطلب تو ایک خاص سوسائٹی ہے یا ملنا ہے، ہم کوئی ایکٹریس نہیں ہیں یا ماڈل نہیں ہیں، تو یہ ہے کہ میں پہلے سوچتی تھی لیکن اب نہیں سوچتی ایسا. نائٹ کریم مجھے کسی دور میں اچھا نہیں لگانا. بس اپنے نیچر ہوتی ہے. بہرحال جب یہ سیرم آئے تو میں نے سیرم پہ بہت مجھے کوئی خاص ریئیکشن نہیں ہوتا تھا کچھ بھی، بس سیرم لگا لیتی تھی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی صحیح کرنی، تو میں ایڈیٹنگ سیکھ جاؤں گی انشاءاللہ. تو میں پھر آپ کو اپنی تصویر بھی ہر چیز ساتھ شیئر کیا کروں گی کہ میری جو پہلے کی تصویر تھی، مطلب 6-7 مہینے پہلے کی، مطلب وٹامن سی یوز کرنے سے پہلے کی جو پک تھی اور اب کی پک میں کتنا فرق ہے. کچھ بھی نہیں، ابھی بھی میں نے صرف لپسٹک لگائی ہے، وہ بھی وہ سمجھ لیں کہ کیمرے کے سامنے وہ بندہ بالکل اچھا نہیں لگتا کریم کے بغیر. کچھ فیس پہ لگاؤ تو بہتر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ اپنی تھوڑی سی کیئر، اتنی کیئر ہونی چاہیے کہ اس میں وٹامن سی لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور ہم عورتوں ہونے کے ناطے جیسے ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں ہم. مجھے ایک بات، میں نے یوتھ کلب آئی تھنک سو میں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو اس میں مجھے محمد علی نام ہے شاید اس لڑکے کا یا آدمی کا. تو مجھے وہ بات بہت اچھی لگی اور میں بھی فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. پہلے 1 پہ آئی تھی، پھر 2 پہ، پھر 3 پہ آئی کہ اگر ہم یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتی ہوں، ہاں اسلام میں سختی نہیں ہے، محبت ہے، پیار ہے. ہمارے نبی نے کبھی غصہ نہیں دکھایا، کسی جگہ پہ غصہ نہیں دکھایا. خود کام کیے، خود کر کے دکھائے. اپنی امت سے محبت، خدا سے محبت، ہر ایک چیز سے محبت. اتنی مطلب ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، دیکھو عربی ہے نا، ہم میرے خیال میں اسٹیج پہ آ کے عربی کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں یہ کیا بات ہو رہی ہے. ہم بات صرف میں اس طرف جا رہی تھی کہ اگر ہم قرآن کو ذرا نزدیک رکھیں، اوپر جگہ پہ رکھ لیں، ایسی کہ اپنی پہنچ میں ہو اور اپنی نظروں کے پاس ہو، تو آپ یہ یقین کیجیے گا کہ یہ بات مجھے بھی کلک کی اور آپ کو میں آگے شیئر کر رہی ہوں یا صدقہ جاریہ بن جائے. تو اگر ہم ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ لیا کریں تو میرے خیال میں مشکل کام نہیں ہے. اگر نماز 10 منٹ لیتی ہے تو 10-15 منٹ وہ
قرآن پاک بھی لے لے گا اور ہماری ریویژن بھی ہو جائے گی، جو میرے خیال میں ہم رمضان میں ہی کرتے ہیں کہ ہم ان کی ریویژن کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے کہ قرآن نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن چلیں جہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان فرسٹ سٹیپ اٹھائے، تو دیکھیں نا، میں نے آپ کو بولا میں نے ایک نماز میں پڑھا، پھر میں نے دوسرے میں مطلب بہت ٹائم لگایا، تو 4-5 مہینے بعد دوسرے پہ آئی، پھر 3 نمازوں میں آئی۔ اب میں تقریباً 3-4 نمازوں میں کر لیتی ہوں کہ قرآن کھول لیتی ہوں، نماز پڑھی ساتھ ہی پھر میں نے اس کا وہ خلاف وغیرہ دھویا۔ تو یہ قرآن پاک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بہت پرانا اس کا کور ہے، لیکن یہ مجھے بہت پیارا ہے۔ ویسے تو یہ قرآن پاک ہے مجھے بہت پیارا ہے، لیکن یہ میری امی کا قرآن ہے، یہ میری امی پڑھتی تھی، اور اس لیے میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں میری ماں کو اتنا ہی ثواب مجھے جتنا میری ماں خود پڑھتی تھی۔ تو یہ میری امی کا قرآن ہے، لیکن میں نے اس کی کوئی چیز بدلی نہیں ہے، یہ میری امی کا مطلب اس کا یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے اندر سے ورق تھوڑے سے خاصے براؤن نازک حالت میں، تو میرے دھونے کے باوجود بھی اس پہ تھوڑی سی نا نیٹنس نہیں ہے، لیکن کور بہت ہے، بن بھی سکتے ہیں، لیکن وہ چیز میرے ماں یہ امی نے خود بنایا تھا، امی بنا لیتی تھی، تو یہی قرآن پاک امی پڑھتی تھی، تو بس اس قرآن سے مجھے محبت ہے۔ تو پھر میں نے اس کو دھو کے میں اس کو پاس رکھتی ہوں تھوڑا سا، کہ یہ پاؤں کی طرف بھی نہ آئے اور اس کے نیچے بھی نہ ہو، ایسے ہو، فریج پہ رکھ دیا یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا جو نظر میں ہو۔ تو جب چیز نظر میں ہوتی ہے اور پہنچ میں ہوتی ہے، یہ ہمارا 100% فارمولہ ہے، اور آپ کا بھی یہی فارمولہ ہوگا کہ جب چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور نزدیک میں ہے تو آپ اس کو کیری کر لیتے ہو، جو چیز آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہے نا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، یہ بھی ایک ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی چیزوں میں، اپنی لائف میں ان چیزوں کو لے کے آئیں۔ میرا مین مقصد کہنے کا صرف یہ تھا کہ ہم برانڈس، پارلر، یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ میں لیکچر دینے نہیں بیٹھی ہوئی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان باتوں پہ بولوں، آپ خود شاید بہت سمجھدار لوگ ہو، لیکن شاید میری کوئی بات کلک کر جائے کہ میں اپنے طور پہ، میں نے جیسے آپ کو بولا کہ یہ بس یہی پہ میں بات ختم کرتی ہوں۔ جیسے میں نے یہ بات کی کہ ہم قرآن پاک کے، یہ قرآن پاک کو اگر میں نے وہاں پہ سنا، مجھے بات کلک کی کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ لیا کریں، ایک سے شروع کریں، تو واقعی ہی میں ایسے ہے، پھر آپ کا اگلے آہستہ آہستہ آپ کی ٹریننگ ہوتی جائے گی، تو آپ دوسری نماز میں دوسرا ایک رکوع پڑھیں گی، پھر تیسرا، یعنی قرآن بھی نماز کی طرح آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پھر آپ کو وہ جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اس کی آپ کے ساتھ بانڈنگ ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ چیز مسنگ ہو رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، مطلب کہ آپ کو یہ میری نہیں، سب عورتوں کی عادت ہوگی کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہماری عادت بن جاتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنا ہے۔ اور بحیثیت ماں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں ان کے لیے مانگیں، کیونکہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں اور آزمائش بھی ہیں، اولاد سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچے پیدا تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے مراحل بہت مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو اس مراحل میں کامیاب کرے، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہمیں بھی نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور ضرور مجھے آنے بتانا، یہ مجھے چادر بھی آپ نے ضرور بتانا ہوگا، اگر آپ کو اچھی لگے گی نا، جس کو بھی یہ چادر تو میں اس کو بھیج بھی دوں گی، کیونکہ وہ میری دوست ہے، وہ اس نے مجھ سے تو پیسے نہیں لیے تھے، لیکن وہ پیور لوگ ہیں، مجھے بہت اچھا لگا، اس نے مجھے بھیجی، مجھے یاد رکھا۔ یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، دیکھیں نا، آپ کو کوئی ایسے یاد رکھے، حالانکہ یہ کلر مزے کی بات ہے، یہی کلر کی نا میرے بس 3 چادریں ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ گھر میں نے ویسے بتا رہی ہوں کہ اس کی محبت بھی، خلوص بھی، یہ بھی کسی کسی کا ظرف ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو کیری کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وہی بات ہے نا کہ ڈپریشن سے دور ہم نے خود کو خود کرنا ہے،
کچھ چیزوں میں ہم خود پھنس چکے ہیں کہ ہم یہ ہے ہم وہ ہیں، لیکن میں آہستہ آہستہ ان چیزوں سے نکل رہی ہوں کہ تو آپ بھی نکلنے کی کوشش کریں تو ہم انشاءاللہ نکلیں گے. میں آپ سے کوکنگ شیئر کروں گی، لیکن بس آخر میں یہ کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں، مجھے رسپانس دیں. میں کسی بھی اور وے سے نہیں آنا چاہتی کہ میں کسی کو ملوں جا کے بھی مجھے سب لائک چاہیے، فلانے کو یہ کہوں. میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح بات کر رہی ہے، یا ہم اس کو سپورٹ کریں گے تو یہ شائن ہو جائے گی، یا آگے چل کے آپ شاید میری بات کو سمجھ سکیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے. ویسے پھر میں مووی کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہی اس ٹائم. ایک بچہ ہے، وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں بہت ساری ایبلٹی ہے، لیکن ہم نے اس کو کیسے فضول سے سکول میں ڈال دیا، وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. تو میں بھی سمجھیں وہی بچہ ہوں وہی بچہ ہوں. اور میرے اندر جو خوبیاں تھیں نا، ٹائم آیا تو مجھے دیر سے ہی یاد ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو گے نا تو میں بہت اچھی ولاگر بن سکوں گی. اب ولاگر بننے کا مقصد ولاگنگ کرنا ہی نہیں، میرا ولاگنگ کرنے کا مقصد بہت زیادہ انفارمیٹیو، کوکنگ، بیوٹیز، مطلب گھر کو کیسے کرنا، خود کو موٹیویٹ کرنا، یہ ساری چیزیں پھر میں آپ سے شیئر کر سکوں گی. بہت آسانی ہوگی مجھے کہ مجھے رسپانس مل رہا ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے امید کروں گی. اور آج جمعہ بھی ہے، آج ہم درود شریف پڑھیں گے. چھوٹا درود شریف پڑھ لیا کریں اٹھتے بیٹھتے، اور باقی اللہ تعالیٰ بس ہمارے گناہ معاف کرے اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کرے. اور قرآن ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. یہ میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی. اور میں نے باقی آپ کو بات خلاصہ بتا دی کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں بہت آگے چلی جاؤں گی، پھر میں بہت پالش ہو جاؤں گی. جو میرے اندر گٹس تھے شاید وہ پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگ جائیں گے. وہ ساری گرہیں جو بن چکی ہیں وہ ساری گرہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ. تو آپ مجھے سپورٹ کیجیے گا اور مجھے لائک بھی کیجیے گا، اور میں آپ کا ویٹ کروں گی. اور اگر کوئی چیز بری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اس کے بارے میں بھی کمنٹس کیا کریں. اور آج کل مالٹے ہر گھر میں آئے ہوئے ہیں. میں بھی مشین ہم بھی لے آئے تھے، وہ مالٹوں والی کا ہی ہے.